بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ محمد اسامہ علی نے بھارتی انتخابات کے حوالے سے کیا پیش گوئی کی تھی. اگر آپ ہمارے ریگولر ویورز ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ اسامہ صاحب نے کہا تھا کہ اس دفعہ بھارتی انتخاب کا نتیجہ بھی پاکستان سے ملتا جلتا ہوگا. جس طرح پاکستان کے نتائج آئے ہیں اسی طرح بھارتی انتخابات کے بھی نتائج آئیں گے. اور جو بھارتی نجومی جو نریندر مودی کو بھاری اکثریت سے جو کہہ رہے تھے کہ اس کی اب کی بار 400 پار کہ 400 سیٹیں لے جائیں گے، ان سے 300 سیٹیں حاصل کرنا بھی ایک جو ہے وہ مشکل عمل ہوا پڑا ہے. ناظرین اسامہ صاحب نے اس سے بڑی ایک اور پیش گوئی بھی کی تھی کہ اگر اب نریندر مودی کولیشن کو ملا کے وزیر اعظم بنتا ہے تو پھر بھارت کے ٹکڑے ہوتے بھی آپ دیکھیں گے. اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہے محمد اسامہ علی. 3 جون کی سچی پیش گوئی کے بعد اس وقت بھارتی انتخابات کے حوالے سے جو محمد اسامہ علی نے پیش گوئی کی تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. نتائج آ رہے ہیں، وہی مکس اچار پارٹی، وہی کولیشن گورنمنٹ اور وہی مودی. اب سوال یہ ہے اسامہ صاحب سے پوچھیں گے کہ اب اگلا بھارتی منظرنامہ کیا بن رہا ہے، کیا فورسی کر رہے ہیں. بھارتی نجومیوں کو تو منہ کی کھانا ہی پڑی ہے جو نریندر مودی کو واضح اکثریت دلوا رہے تھے. اسامہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اسامہ صاحب میرا خیال ہے کہ اب بھارتی نجومیوں کو آپ سے کلاسز لینی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں یہ جو کافی لوگ سنا جیسے ان کی مودی صاحب کی اپنی باتیں تھی اور یہ ساری جو ان کی ایک کمپین تھی یہ ٹوٹلی نفرت پہ مبنی نظر آتی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے جو اس پہ ہم نے میرا خیال ہے 2-3 ویڈیوز میں شاید اس میں ذکر کیا تھا کہ یہ خواب جو دیکھ رہے ہیں یہ پورے نہیں ہوں گے لیکن کولیشن بن سکتی ہے، کولیشن میں آئیں گے. یہ جس طریقے سے پاور لینے کی سوچ رہے ہیں سطح میں آنے کی ویسے نہیں ہوگا. اور یہ الیکشن سیم پاکستان کا ہوگا، آپ نے صحیح کہا. اس کے علاوہ اصل بات یہ ہے کہ جو اب ان کے آنے کے بعد جو خطرہ منڈلا رہا ہے وہ 2 خطرات میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہوں گے. ابھی بھی یہ چانسز ہوں گے کہ وزیر اعظم تو یہی بنے کولیشن کے ساتھ بنے، لیکن یہ بنے، اور یہ پہلے ہی بتایا تھا اس میں. اور جہاں تک اب کئی آپ ان کی انڈینز کی کیا کہہ رہے ہیں، پاکستانیوں کی بھی اگر بات کریں تو ڈیفینیٹلی اس معاملے میں ان کی پریڈکشنز بھی آپ کے سامنے ہی ہوں گی لوگوں کے. باقی یہ ہے کہ جو ہمارا تو بس آپ کو پتہ ہے کہ ویسی مشن ہے پاکستانیوں کو امپریس کرنا اسٹرالوجی سے، تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ذات جو ہے مدد کر رہی ہے اور ہم جو ہے ان کو جیسے کہتے ہیں کہ چھکے پہ چھکا لگا رہے ہیں. تو امید ہے کہ یہ جون کا مہینہ کافی بہتر جائے گا پریڈکشنز کے حوالے سے. اور باقی یہ ہے کہ یہ جو مودی کی اصل جو اب اس نے جو غلط گیم کھیلنی ہے پاور میں آ کے وہ یہ ہوگی کہ یہ ایک تو ہندو مسلم فساد پورے انڈیا میں جنم لیتا نظر آتا ہے اور اس کو اپنی حکومت کو الجھائے رکھنے کے لیے اپنے کولیشن پارٹنرز کو ڈیمانڈز نہ کرنے سے بچنے کے لیے یہ پاکستان پہ بھی اٹیک کر سکتا ہے. یہ اپنی ہندو مسلم فسادات پورے ملک میں پھوٹ پڑیں ایسی کوئی کنڈیشنز کریٹ کروا سکتا ہے. اور یہ دونوں حرکتیں یہ کرتا نظر آتا ہے. اب اگر یہ وزیر اعظم بنتا بھی نظر آتا ہے اگر یہ کولیشن میں آ کے، اور یہی وہ شخص ہوگا جو انڈیا کو ٹوٹنے میں، انڈیا کے سمجھ لیں کہ ٹکڑے ہونے میں کارگر ثابت ہوگا. اور اس کی جو پالیسیاں ہیں جو نفرت انگیز اس نے ایک اپنا امپریشن کریٹ کی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہندوازم کی بھی کور آئیڈیالوجیز میں کہیں ایسا کوئی ہے انسانیت کش قسم کا مواد یا کچھ بھی. یہ صرف اور صرف اس کی ایک نفرت انگیز جو کسی بھی فرقے مذہب میں ہوتے ہیں یہ اسی ٹائپ کی گینگ کا ہیرو ہے.
اور ڈیفینیٹلی آخر اگر غزوہ ہند کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں تو مودی تو ضروری ہے اس کے لیے. مودی جیسا کریکٹر ہوگا تو آگے کہانی بڑھے گی. اور جو اوور آل یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ مسلم کمیونٹی اور ادھر کے لوگ انسیکیور ہوں گے اس کے لیے، بلکہ اصل جو اسلامک اسکالرز ہیں ان کو آگے آ کے اسلام کی صحیح معنوں میں تشریحیں کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ وہ بتا پائیں کہ ان کے کسی قسم کے جو نفرت انگیز جو وہ بیانات ہوں یا جو یہ مس گائیڈ کرنے کی کوشش کریں اس سے ذرا تھوڑا سا بچانے کی خاطر ایک اسلامک ٹرو فیس دکھانا لوگوں کو بہت ضروری ہوگا، اور تاکہ اس کو نیوٹرلائز کیا جائے ایسی کسی آگ کو. تو فوکس تو مجھے لگتا ہے کہ اس ٹائم سب سے پہلے یہی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ فساد پھوٹتے بڑی جلد نظر آ رہے ہیں. اور اس کے بعد پاکستان انڈیا جنگ بھی ایکسپیکٹڈ ہے. یہ دیکھیں اب اس سال ٹل بھی جائے تو اگلا سال تو اس کا بہت زیادہ ہائی ٹائم ہے. اور بلکہ مجھے یاد آیا آپ کی اس سے کہ ایک جو ہم نے سیریز کی تھی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے متعلق، اس کی ایک ایپیسوڈ ایک اور کرنی ہے جس میں ڈیٹس پورے میں نے اگلے 3 سال کی ڈیٹس نکال لی ہیں. اور اس سال جیسے گرن ماہ رمضان میں لگا ہے اگلے سال بھی لگ رہا ہے اور اس سے اگلے سال بھی لگ رہا ہے. تو یہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ وہ صورتحال کریٹیکل صورتحال ہے کہ یہ اگر سال بچ بھی جائے تو اگلا، نہیں تو اگلا، اس سے زیادہ آگے کی گیم پھر نہیں اس روایت کی روشنی میں. تو اس پہ بھی پروگرام کریں گے ایک علیحدہ سے. لیکن فی الحال جو یہ منظر نامہ جو بن رہا ہے چانسز تو اسی کے کولیشن کے ساتھ آنے کے رہیں گے، اگرچہ اس کا وہ خواب پورا نہیں ہوا. اگر یہ نہیں آتا تو پھر یہ جنگ ڈیفینیٹلی نہیں ہوگی. یہ جو پاکستان انڈیا جو ایکسپیکٹڈ ہے یہ مودی کے ساتھ ہی مشروط ہے یہ جنگ جو ہے، کیونکہ ادھر سے مودی کے دوست بھی حکومت چھوڑ چکے ہوں گے اس وقت تک، کافی حد تک چانسز ہیں. اور ڈیفینیٹلی پھر اس کے بعد اگر یہ آیا تو یہ عمران خان کو تو کسی بھی صورت وہ سوٹ نہیں کرتا. اور عمران خان بھی اسی لیے صرف نہیں ہے کیونکہ وہ بھی اس وقت کسی کو سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ اس نے تو کہنا ہے کہ 2 کا 4 ادھر پھینک دو. تو اس ٹائپ کا بندہ اس لیے خطے میں ان کو نہیں چاہیے تھا. تو انہوں نے بھی اپنا پورا زور لگایا، امریکن اس میں شور ڈالا ہے کہ عمران خان نہ ہو. یہ تو پھر وہ پائلٹ ہمارے جہاز گرائے تو پھر اس نے بھی گرا دیے. اور پھر اصل آپ لوگوں کو ایک اور سٹوری کا نہیں پتا کہ ان کا ایئر چیف لاک ہوا تھا اس رات جب ہم نے جواب دیا تھا. وہ تو پاکستانیوں کی دریا دلی ہے کہ انہوں نے ان کا ایئر چیف چھوڑ دیا، کیونکہ ورنہ معاملات اور بڑھ جانے تھے. لیکن جب ہمارے ایئر پائلٹس نے لاک کیا تھا اس کو کشمیر میں تو اس وقت وہ موجود تھا. تو یہ لوگوں کو میڈیا پہ اس طریقے سے سچویشن پتہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ بڑا جیسے کہتے ہیں نا سہم سے گئے اور بڑے وہ ہو گئے. اور عمران خان اس لیے بھی کیونکہ آج تک یہ کبھی ڈیر نہیں ہوئی، اس طرح کی بیکنگ نہیں ہوئی کہ سیدھا ہی دیا جاتا جیسے عمران خان کے دور میں دیا گیا. اسامہ صاحب، صورتحال اب یہ بن رہی ہے کہ وہاں کے جو بھارتی تجزیہ کار ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی اگر کولیشن میں آئے گا تو اس کے لیے حالات بہت مشکل ہو جائیں گے. ہندوستان کو چلانا مودی کے لیے مشکل ہو جائے گا اگر یہ کولیشن میں بیٹھتا ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ہوگا آگے؟ اگر مودی کولیشن بنا کے آتا ہے تو ڈیفینیٹلی ملک میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ایک تو فسادات پھوٹیں گے، فساد بہت بڑھ جائیں گے. یہ اپنی حکومت میں بیٹھنے کی خاطر، لوگوں کی توجہ ادھر ادھر کرنے کی خاطر یہ اس طرح کے ایکٹ کرے گا پاکستان پہ، جس میں اٹیک بھی شامل ہوگا. پاکستان سے جنگ چھیڑنے سے لے کے یہ ایک ایسی ملک کو ٹرموائل میں لے جائے گا پاور کے نشے میں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہندو مسلم یا کوئی بھی انڈین جو بھی ایک اچھا شہری ہے اس کے لیے وہ سوٹیبل نہیں ہوگا. اور اس کا جو یہ ایجنڈا ہے یہ ڈیفینیٹلی ہوتا نظر آ رہا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ راہل گاندھی کے چانسز اپوزیشن کے مجھے زیادہ لگتے ہیں اور اس کے حکومت میں آنے کے زیادہ لگتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں ہی تو یہ اب سارے کا سارا ٹرموائل اور انریسٹ جو اگلا کریٹ ہونا ہے وہ پاسبل ہے.
اور دوسری بات ایک اور ہے کہ یہ جو آپ کو یاد ہوگا اس پہ پہلی بات کی تھی کہ جو اصل انڈیا کی اس ٹائم جو اچھی رچ اکنامک سٹیٹس ہیں ان میں مودی کی پذیرائی بالکل نہیں ہے، اور اس کی ایک جو مڈل اور بیچاری دوسری کلاس ہے، لوئر مڈل کلاس، اس میں اس کی وہ ہے اور پذیرائی، اور یہ اسی سے ہی ایک اپنی جیسے کہتے ہیں نا مذہبی کارڈ کھیل کے اور اس طریقے سے، باقی اس کے پاس دینے یا بتانے کو کچھ ایسا نہیں ہے کہ یہ جس کے مطلب جس کے تحت یہ کوئی صورتحال کو بہتر کر پائے انڈیا کی. اور مجھے لگتا یہی ہے کہ یہ ایک انتہائی اگر یہ حکومت میں آیا، جو کہ زیادہ چانس ہے، تو انڈیا کے لیے یہ کافی تباہ کن ثابت ہوگا. دوسرا اسامہ صاحب آپ نے ایک بات کی تھی کہ اس الیکشن میں جو ان نون چہرے ہیں وہ جو ہے وہ کامیاب ہوں گے، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے، جس طرح پاکستان میں ہوا ہے وہی بھارت میں ہوا ہے. تو دوسرا بڑا اہم سوال، وہ سوال یہ ہے کہ کیا بھارت کی جو معیشت ہے جو اس وقت وہ ٹاپ 5 میں اور ٹاپ 3 میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھارت کا مودی کا خواب بھی چکنا چور ہوگا؟ ہاں جی ڈیفینیٹلی، یہ ساری صورتحال جو یہ بتا رہے ہیں دکھا رہے ہیں، اسی کے گینگ کے لوگ، اسی کے بزنس فیلوز ترقی کر رہے ہیں، کوئی انڈیا نہیں ترقی کر رہا. اور یہ صرف اور صرف اس نے ایک میڈیا کے ذریعے اپنا سٹنٹ بنایا ہوا ہے کہ جی بڑا کوئی ہم بڑے ترقی کر گئے، اور بڑے ابھی بھی غربت سے بلو لوگ رہ رہے ہیں، اور بہت زیادہ اتنی بڑی آبادی کو مینیج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ صرف ایک اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہی واحد ذریعہ نجات ہے، اگر اس پہ کوئی عمل کرے گا تو وہ انسانیت کی اس میں فلاح بھی ہے، انسانیت کی جو حفاظت بھی ہے، انسانیت کی میں سمجھتا ہوں جتنے بھی اس کی ضروریات ہیں زندگی کی وہ سب اس میں چھپی ہوئی ہیں. اور وہ نہیں دیکھتا اسلام جو ہے کہ وہ کیٹر کس کو کر رہا ہے، وہ ہندو، سکھ، کرسچینٹی، چرند پرند سب کو کیٹر کرتا ہے. یہ تو انہوں نے ایک بڑی میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل سازشیں ہیں اور اسلام دشمن قوتوں کے ذریعے اس طریقے کے امیج بلڈ کیے گئے ہیں جس سے یہ اسلام دشمن عناصر اور اس کی نفرت پھیلائی گئی ہے، اسلاموفوبیا کو فروغ دیا گیا ہے، جو کہ ایک بڑی زیادتی ہے کسی ایسے ریلیجین کے ساتھ جس کا پروفٹ جو ہے وہ کچرا سر پہ اگر کسی نے پھینکا تو اس کا حال دریافت کرنے چلا جائے، اور وہ پروفٹ، وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ذات ہستی جس کو پتھر مارے جائیں، خون سے اس کے جوتے بھر جائیں اور وہ پھر بھی بد دعا نہ کرتے، اور وہ پروفٹ میں سمجھتا ہوں جس کو بکریاں اور بھیڑیے اور یہ چرند پرند بھی آ کے شکایتیں لگائیں، اور اپنی، اور وہ پروفٹ جو گھوڑوں کے بھی سفر کے قوانین بتا کے جائے، ان کی بھی لک آفٹر کے رولز اینیملز کے بھی دے کے جائے، تو پھر زیادتی ہے کہ اگر اس اتنی پولائٹ، اتنی مہربان ہستی کے فالوورز اور اس کا ریلیجن اس طریقے کی شکل میں پیش کیا جائے جس سے ایسا لگے کہ جیسے یہ تو کوئی وحشی اور بڑے کوئی جنگجو قسم کے لوگ، اور یہ جو تاثر ہے یہ بڑا اسلام دشمنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھیلایا گیا ہے خاص سوچ کے تحت، اور یہودیوں نے یہ پہلے بھی کیا ہے، یہ کرسچینٹی کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے. آج کرسچینٹی بھی اپنی اصل شکل میں نہیں ہے کیونکہ جیوش اس میں بڑے ماسٹر ہیں، ایک دفعہ انہوں نے، اور سارے ان کے سر پہ انبیاء کا خون ہے، قرآن میں بڑا کلیئر ہے، انہوں نے تو صبح شام نبی مارے ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ بڑے ایکسپرٹس تھے، اور انہوں نے جو ٹول کرسچینٹی کے ساتھ لگایا بعد میں وہی مسلمانوں کے ساتھ لگایا، اور آج اسلام کی آپ دیکھیں. لیکن آج سے اس بات پہ یہ میرے جتنے بھی انڈین فیلو سن رہے ہیں وٹ ایور کہیں سے بھی وابستہ ہیں. ناظرین، اسامہ صاحب اس وقت جو ہے نا وہ دور دراز پہاڑی علاقے میں موجود ہیں، تو جس کی وجہ سے سگنلز کا ایشو آ رہا ہے اور لائٹ بھی چلی گئی ہے، لیکن اسامہ صاحب نے فوراً جگاڑ پروگرام کر لی ہے تاکہ ناظرین جو ہیں، ان کے ویورز جو ہیں، ان کو انفارمیشن پہنچتی رہے. ہم ایک جو ہے وہ موبائل کی لائٹ چل رہی ہے. اسامہ صاحب بڑا شکریہ آپ کا کہ آپ نے جگاڑ لگا لیا. میں چاہ رہا ہوں کہ پھر اس کو ہم آپ کو زیادہ تنگ نہیں کرتے، اس کو کلوز کرتے ہیں. فائنل کمنٹس دیں آپ اپنا. دیکھیں، وہ میں یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہمارے اس وقت انڈیا میں ضروری عمل ہے، آپ کو یاد ہوگا ہمیشہ میری کوشش رہی ہے کہ بامقصد اسٹرالوجی کی جائے، بامقصد وقت آنے سے پہلے پریکاشنز کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ تاکہ آپ انتظام کر لیں
اس وقت جو اگلا آنے والا انڈیا میں سب سے بڑا خطرہ ہندو مسلم دونوں کمیونٹیز کو ہے، وہ اسلام فوبیا کے نام پہ جو اسلام کا غلط تشخص بیان کیا گیا، جس کے ذریعے سے ہندوؤں کو یہ ڈرایا گیا ہے کہ اسلام شاید تم لوگوں کے وجود کا دشمن کوئی مذہب ہے، اور اسلام کو یہ بتایا گیا ہے کہ بس ہندو مرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اس کائنڈ آف جو یہ ساری چیزیں ہیں، اس پہ مجھے لگتا ہے کہ اس ٹائم بہت ضروری ہے کہ سب مل جل کے اپنی ایک اچھی جینون جو اسلامک فیس ہے اس کو ابھاریں، اس کو اٹھائیں، تاکہ یہ آنے والا جو خطرہ ہے اس میں جو ہمارے ہندو مسلم جو بھی دونوں کمیونٹیز ہیں ان کو بچایا جا سکے اس فتنے اور فساد کی جو لپیٹ سے جو آنے والی ہے۔ تو یہ بیسیکلی میرا کنکلوسیو میسیج ہے سب کے لیے جو بھی ہمارے فالوورز سن رہے ہیں، بلکہ مجھے یاد ہے کچھ ایک دو ادھر کے منسٹرز نے بھی رابطہ کیا، ان کے لیے بھی پیغام ہے، اگر وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا ان کے اسسٹنٹ دیکھ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس بات کو اپنے اپنے علاقوں میں، اپنی اپنی جہاں جہاں آپ لوگ پارٹیز میں ہیں، جہاں بھی ہیں، اپنی پولیٹیکل لیول پہ بھی اور میڈیا کے لیول پہ بھی فوراً اس پہ بات کرنی شروع کریں، اس پہ انتظامات شروع کریں، اور ہندو مسلم کٹھی گیدرنگز ارینج کر کے ان کنفیوژنز کو، ان کلیرٹیز، اس میں میرا خیال ہے کلیرٹیز دینی چاہیے ہر کسی کو، اپنے اپنے جینون بک کیا کہتی ہے اس پہ چلیں، بندہ کیا کہہ رہا ہے اس کو چھوڑ دیں، بکس پہ آئیں، جو ایکچولی لٹریچر کہہ رہا ہے، جو بک کہہ رہی ہے، اور بک کا بھی انڈرسٹینڈنگ بھی اپنی مرضی کی نہیں کہ کوئی بھی اپنی مرضی سے موڑ توڑ کے جیسے بیان کرتا ہے، اچھے اتھینٹیکیٹڈ لوگ جو ہوں گے وہ اگر ہوں گے کریں گے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہوگا، اور انڈیا کو اس میں موجود جتنے بھی ہندو مسلم ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے ہمارا حق بنتا ہے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ وہاں کے اسٹرالوجرز یا اس طریقے کا درد رکھتے ہیں، دے آر ٹرولی ایکچولی پروفیشنلز بیسیکلی۔ ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کوئی خاص اتنا وہ نہیں ہے، ہم ہر طرف ہی ہیں، ہر فن مولا ہیں، اس لیے ہمارا اس میں یہ خیال ہے یا دل میں درد ہے کہ کچھ عملاً بھی کیا جائے اس کو، کہ اس کی پریکٹیکل اپروچ کو ہائی کر کے اور ہم بچا سکیں کچھ زندگیاں، کچھ لوگ، اور ان کے اندر سے نفرتیں، تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ ناظرین، آپ نے اسامہ صاحب کی پیشگوئی سنی۔ اسامہ صاحب کافی عرصے سے یہی کہتے آ رہے تھے کہ مودی جو ہے وہ بھارت کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ اس کے ٹکڑے کرے گا، لیٹس سی۔ اور یہی بات اب بھارتی تجزیہ کار اور باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ کنڈیشن میں مودی کی حکومت کا چلنا اور ملک چلانا جو ہے وہ محال لگ رہا ہے۔ اسامہ صاحب تھینک یو، آپ اپنا ٹرپ انجوائے کیجیے، اب آپ کو میں کل تک ڈسٹرب نہیں کرتا، امید ہے کہ ہم واپس آ جائیں گے، تو ہیو گریٹ ٹائم، اجازت دیں، اللہ حافظ۔